قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. اللہ رب العزت نے مسلمان مومن موحد آدمی مخلص ترین آدمی واسطے قرآن مقدس دے اندر اپنی معیت اور نصرت دا اعلان فرمایا ہے. مگر اس نصرت و معیت دے حصول واسطے اللہ دے قرآن نے کچھ شرطاں بھی بیان فرمائی ہیں. اللہ دی بیان کردہ شرائط تے جو آدمی بھی عمل کرنا شروع فرما دے وے تو ایسے بندے واسطے اللہ نے دنیا تے ہی اس بشارت دا اعلان فرمایا کہ ایسے مخلص ترین آدمی دی زندگی دی حرکات و سکنات دے اندر میں اللہ ہمیشہ ساتھ دے سا. ہمیشہ انسان نو سہارا اور ساتھی دی اس وقت ضرورت محسوس ہوندی ہے جداں قلبی ذہنی طور تے دنیاوی اسباب تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے. مثلا ایک آدمی مخالفین دشمناں دے نرغے دے اندر جدا گھر جاندا ہے دنیاوی اسباب اے ہوندا ہے کہ وہ اپنی جان دا دفاع اسلحہ ہتھیار نال کردا ہے یا پھر دوست احباب قوم قبیلہ برادری او ساتھ دیندی ہے. مگر جس وقت بندہ
اس نتیجے تے اپڑدا ہے کہ میں انہاں دشمناں دے اس گھراؤ وچوں نہیں بچ سکدا۔ اللہ فرماتا اگر او آدمی میں رب دی شرائط کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہویا تو چاہے ساری دنیا بھی او دی مخالف کیوں نہ ہو جائے، میں اللہ او دا ہمیشہ ساتھ دے سکتا۔ ایسے موحد مخلص انسان دے نال ہمیشہ میں رب دی نصرت ہو سکتا۔ بولے نہ سمجھا؟ اچھا تائی اچھی سبحان اللہ۔ بھائیو ایک بات ذہن نشین فرما لو، اللہ دی لا ریب کتاب قرآن کلام اللہ، اے انج سمجھو کہ اے رب دی زبان ہے، اے رب دی کلام ہے۔ اے جیڑی گل کردا ہے حتمی اور یقینی بات کردا ہے، اس دی کسے بات دے اندر ظن نہیں، جو بات ہو سی یقینی۔ یقینی دا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی جیڑی گل اس آکھیے بس اوہی ہو، اس سچ ہور کسے دا احتمال نہیں۔ جدا اللہ نے فرما دیتا ہے کہ ایو جے بندے دا میں اللہ ہمیشہ ساتھ دیونا ہے، تو پھر یقین رکھو کہ ہمیشہ ساتھ اللہ نے دیونا ہے۔ اس سچ احتمال دی گنجائش ہے کوئی نہیں۔ ہاں ایک ہے قال اللہ، ایک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر قال رسول اللہ تو پہلے بھی ایک دفعہ قال آندا ہے، یعنی ایک راوی آتا ہے کہ میں انج دا سنے ہیں یا انج مینوں نبی آکھے ہے، کیویں آکھے ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول نے اے فرمایا۔ مگر قال رسول اللہ تو پہلے کئی راویاں نو گن کے لے آونا پڑا، تے دوسرا ہے قال اللہ، اللہ نے فرمایا۔ جدا قال اللہ آسی اس تو پہلے کوئی قال نہیں، اللہ نے فرمایا۔ تینوں کتھوں پتہ چلے ہے؟ اللہ فرماندا ہے او میں رب دیاں گلاں دا خزانہ، او میں رب دا قرآن میں آئی دے۔ اے دے واسطے تانوں کسے راوی دی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر جیڑا سنائندا پہ ہے یا لکھدا پہ ہے یا بیان کردا پہ ہے، اس دی گارنٹی نہ محمد نے دیتی ہے تے نہ ہی رب دے قرآن نے دیتی ہے۔ اس بیان کرنے والے دے الفاظ دے اندر مغالطے دا امکان باقی ہے، مگر میرے سونے محمد معصوم دی زبان دے اندر مغالطے دا تصور بھی پیدا نہیں ہو۔ ایتھے قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا قال اللہ انی معاکم، اللہ پہ فرمائندہ ہے کہ انی پکی گل ہی نے کہ میں اللہ ہمیشہ تواڈے نال۔
اس سچ شک دی گنجائش کوئی نہیں۔ ہاں اگو اللہ نے شرط بیان فرمائی اینا شرائط تے چلن والا آدمی جڑا ہو سی ایو جائے دے نال میں اللہ ہمیشہ ساتھ دے سا اور ہمیشہ میں رب دی نصرت بھی او دے نال ہو رہی ہے۔ اس بات نو تو تسا میرا خیال ہے اچھی طرح سمجھ لئی سو کہ جس دے نال اللہ رل جائے انہوں پھر دنیا دے کسے سہارے دی ضرورت بولو ہے کوئی؟ ہاں او بندہ سہارے تلاش کرے جیندہ ذہن نظریہ عقیدہ اے ہوئے کہ اللہ تو وڈیا اے ہستیا ہے، انہوں نے تا سہارا تاں لوے جنہوں نے سمجھیندہ ہے کہ اللہ گھاٹے تے اے ہستیاں وقت ہے۔ تے جیڑا آدمی اے عقیدہ رکھدا ہے کہ اس دے نال دا شاہزور ہور ہے ہی کوئی نہ، تو یقینی بات ہے کہ پھر اس تو علاوہ او ہور کسے دا آسرا اور سہارے دا تصور بھی پیدا کر سکدا نہیں۔ میری گلہ دی سمجھ آندی پئی نہیں؟ دیکھو اتھے بھی توڑے علاقے دے اندر بھی علماء موجود ہیں، مثلا مولانا محمد اسحاق جاجوی صاحب، دوسرے بھی مبلغین توڑے کل اتھے جمعہ پڑھاون آندے ہیں، آخر وہ بھی اللہ دا قرآن توڑے سامنے بیان کر دے۔ یہ جڑا ہوندہ ہے نا بھئی کسے بارو مہمان نو بلاون دا مقصد جڑا ہوندہ ہے وہ اے ہوندہ ہے بھئی ہو سکتا ہے بھئی اس مہمان دے کوئی الفاظ سنن نال کسے نو سمجھ آ جاوے تے اللہ اس رو ہدایت نصیب فرما دے۔ مقصد اے ہوندہ ہے، ورنہ جڑے توڑے کل مولوی پہلے لوگ ہیں وہ بھی قرآن تو انہوں سنائیں دیں تے میں بھی تو انہوں صرف قرآن سنا بڑی۔ البتہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا بھئی علماء حق دی انجے مثال ہے بھی ہن اے سارے ہی پھول مگر خوشبو ہر کہہ دی اپنی اپنی۔ یہ نہیں آکھیا جا سکتا بھی ایک جو زیادہ خوشبو آوے تے دوئے نو آکھے جو پھولی کوئی نہیں ہوندے او بھی کہ ہیں پھولی ہوندے۔ قال اللہ انی معکم، اللہ فرما رہے ہے کہ میں توڑے نالا مگر میں رب دیاں کچھ شرطہ تو مننیاں پاونیاں انہاں تے عمل کرنا پینے۔ پہلی شرط اے ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اس مومن دے نال میں اللہ ہمیشہ ہونا ہے جس بندے نے 5 ٹائم خوش ہو کے میں رب نو نماز دی شکل چ ملن آندا روے۔ یہ نماز انجے سمجھو ملاقات کہیں نال ہو دی ہے۔ اللہ فرماتا میرے نال رابطہ رکھے، میرے نال جڑ کے رہے، میرے نال تعلق مضبوط رکھے، ول او میرے نال تے میں اللہ اس دے نالا جیویں جیویں میرے نال جڑ دویسی انجے انجے میں اللہ دی رحمت نصرت دے نال جڑ دی بینی ہے۔ ول ای ہو جائے بندے دے دل دے اندر ایک گٹھ بجھوانی ہے کہ جداں کہیں موقع تے میں اللہ نو نہیں چھوڑیا، یقیناً زندگی دے ہر موڑ تے میرا بھی ساتھ دے والا لکاؤں۔
ایک او عمل ہوندا ہے جیندی قبولیت یا غیر مقبولیت دا بندے دے دماغ دے اندر وہم رہ ویندا ہے پتہ نہیں اللہ قبول کیتا ہے یا نہیں کیتا. اے بابا جی اور بندے نو یقین نہیں نہ ہوندا یار پتہ نہیں میری نماز رب قبول کیتی ہے یا نہیں کیتی. اللہ فرماتا ہے میریاں دسیاں شرائط دے مطابق زندگی بسر کرنے دا وعدہ اج تو میرے نال چکر. میں اللہ دا وعدہ ہے تیری کسے حرکت نو بھی میں اللہ زائد برباد. میریاں شرطاں تو پوریاں چکر لأکفرن عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات. اللہ فرماندا ہے میرے شرائط تو پورے چکر والعنا دے اتے زندگی بسر کرنے دی برکت نال لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات. تیریاں کوئی جے کر چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں بھی ہو گئیاں میں اللہ اتھائی دنیا تے تیرے سارے گناہ معاف کر دیونے. تے صرف تیرے گناہاں مٹاونا نہیں بلکہ اتھائی دنیا تے تیرے نال ساڈا وعدہ ہے لأدخلنکم جنات. تینوں کتھے داخل کر دیونا بولو تو صحیح کر. جنت تو مٹھی شاہ ہے. ہاں آج صرف جنت دا ہی ذکر کرسا جہنم دا نا نہیں سلے. اللہ فرماندا ہے میری پہلی شرط قبول کر میری نماز نو کدی وی ضائع تے برباد نہ ہون دیویں. میری عبادت نو آباد رکھ میری عبادت نو ضائع تے برباد نہ ہون دیویں. اینو سکن نہیں دینا اینو دیمک نہیں لگن دینی اینو گلن تے سڑن نہیں دینا اینو کسے قسم دا گھون تے کیڑا نہیں لگن دینا. میری عبادت نو تو آباد رکھ میں اللہ دا وعدہ ہے تیری زندگی نو میں اللہ ہمیشہ آباد رکھسا. تو میرے گھر نو آباد کر میری نماز نو آباد کر بدلے دے اندر میں اللہ تیری زندگی نو ہمیشہ آباد کر دینا ہے. ایک نمبر. دوے نمبر تے جویں جویں میری نماز نو آباد کریں دا جاسے جویں جویں میری عبادت نو سڑن تے سوکے کولو بچائندا ویسے انجے انجے اساں تیرے وجود نو پاک کر چھوڑنا ہے. جویں جویں تیرا وجود پاک ہوندا گیا اگلا کم تو کیڑا کرنا آتائیں تو مزکا اپنے مال نو بھی پاک کر زکاة ادا کرندہ ون ادو تیری غذا بھی پاک ہو جاوے تے ادو نماز نال تیرا وجود بھی پاک ہو جائے. یعنی تیرے اندر دی غذا بھی ستھری تے پاک ہوئے تے تیرا وجود بھی پاک ہوئے. اے دو شرطاں تو جا پوریاں کر انی معاکم میں اللہ دا وعدہ ہے
جیو جے کھوبے دے اندر بھی تو کھوبیا کیوں نہ کھلوتا ہوئے اتھے تینوں 5 تے 14 تے 17 دے واسطے تے وسیلے پاواں دی ضرورت نہیں اے شرطاں تو چپوریاں کر میں اللہ دا وعدہ ہے ہر ساتھ نال نال تیرے رانا لکوڑے کتنی شرطیں بولو اللہ فرماندا ہے ایک تا تیرا وجود بھی پاک ہوئے تے دعا تیری غذا بھی بولو اے 2 چیزاں پاک تو کر لے تا او پاک تیرے نالے پاک پاکا نالوں دل تے پلیت بولو نا اللہ خود فرماندا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات خبیث رنات خبیث مرد پلیت مرد تے پلیت عورتاں اے آپس دے اندر نال نالوں دل تے پاک پاکا نالوں دل تے پلیت پلیتا نالوں دل اللہ فرماندا ہے میری ذات بھی پاک میری صفات بھی پاک تے میری بات بھی پاک اسے طریقے نال میری صلات بھی پاک تے میری مقرر کردہ زکاة بھی پاک صلات زکاة تے عمل تو چکر تیرے اندر تے باہر نو میں اللہ خود پاک کر چھوڑنا ہے جدہ تو انجدہ پاک ہو گئے ہو میں اللہ دوادہ قال اللہ معاکم ساری دنیا جے کر تینوں چھوڑ جائے میں اللہ ہمیشہ ایو جائے پاک دا ساتھ دیونا ہے سونڈا لگی نہیں لکھو ہے میرے پتر کھول سڑ گیا تو بلوچ پیسے دے کے ویسی کھول جیسا اللہ اللہ گلہ دی سمجھ آ رہی جس نو اللہ سٹ کے آکھے جو میں تیرے نام تھائی ہون تو سا چلو عالم تنے اتنا تو توڑا ذہن مندہ پیا بے اللہ تو وڈی ہستی ہو کوئی ہے بولو تو صحیح کوئی ہے نہیں اللہ فرماتا ہے میں اس بندے دے نام ہون اس بندے نو اللہ آکھے جو میں تیرے نال تے اے انو چھوڑ کے تے طویل لمڑ گیا کھلوتا ہوئے 10 اس سچ ایمان آیا کہ نہیں آیا ہون بولو نا اللہ آکھے میں تیرے نال رب دا ہاتھ چھڑا کے میرے بوئے تے آیا کھلائے اس تو وڈا بے حیا خدا دی مخلوق جو ہو اللہ فرماتا ہے میری عبادت نو تو اجاڑی ودا حرام نت کھانا ہے اتھے بھامیں سارا قرآن لکھا کے گل چپا ایک رتی دا فیدہ نہیں ہونا شرط میں رب دیا من میری نماز نو ہمیشہ مسدہ رکھ تے جدہ بھی کھاتا ستھرت حلال کھا اللہ قسم چاہ کے آدھا انی محکم ساری دنیا چھوڑ جاوے مگر میں رب دا ہاتھ تیرے موڑے تے ہی رہے جیندے موڑے تے رب دا ہاتھ ہوئے انہوں سجے کھبے ویکھن دی ضرورت کوئی نہیں ہے
مسلمانوں اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے زد تے تعصب دا علاج کوئی نہیں. کتنا صاف مسئلہ ہے رب دے قرآن دا. تے اجے کوئی آکھے جو نہیں تویز لکھڑے جائز ہیں مڑو دا علاج سوا پولیاں دے ہور کچھ نہیں. یہ آیت جڑی میں بیٹھا پڑھنا غالباً چھٹا پارا ہے سورت مائدہ دی آیت ہے. یہ انہاں دی اکھاں دے وچ سامنے نہیں گزر دی یہ آیت. دوسرے مولوی نہیں پڑھتے قرآن پاک. یہ نظر انہاں نو بھی آ رہا ہوندا مگر ایک کمزوری ہے نا. تساں دیندے لیندے تا ہو کوئی شے مولویاں نو. ہن انہاں بیچاریاں گزارا تے کیڑی شے نال کر رہے او جینو آدے کم خرچ تے بالا نشی. اس وچ خرچ کوئی ہے؟ اگے پنسل دی چلو 15-20 روپے دی ملدی آئی ہون تک کاپیاں کرا کے رکھی ہوئی فوٹو سٹیٹ. بھائیو اللہ دی قسم تعویذ والا مسئلہ انہیں لعنت شرکی نے جی میں بندہ جیندے خدا نو چھوڑ کے قبر تے ڈٹھا پیا. اے بھی اس طرح شرک ہے. او موئے تے گیا کھلا ہے اے جیندے تے گیا کھلا ہے. بھاویں موئے تے وانجتے بھاویں جیندے تے وانج اس لا یزال نو چھوڑ کے پیغمبر تے آسرا چکر صحابی تے آسرا چکر ولی تے سہارا چکر موئے یا جیندے تے کر جا. اے انجے مشرک ہے جنہیں ابو جہل مشرک ہے. اللہ فرماتا صلاة تے زکاة رو تو آباد رکھ میں اللہ دا وعدہ ہے ہمیشہ میں اللہ تیرے نال ہی رہے. جس نو اللہ آکھے جو میں تیرے نال ہاں اونوں وقت ادیا دے ویکھن دی ضرورت ہے. یہ انہیں سمجھو بھئی ایک ڈسٹرکٹ دا ایک مالک ہوندا ہے یا ڈسٹرکٹ دا بادشاہ ہوندا ہے. انہیں سمجھو ڈی سی او صاحب وہ کسے بندے نو آتا ہے یار تیرا کوئی ایتھے تھانے دے اندر کوئی مسئلہ ہوئے نا تو تینوں منشیاں نو تے تھانے داراں نو تے ایسا چو نو ملن دی ضرورت کوئی سدھا او بولو یار میرے کول آگے کر میں میرٹ تے تیرا کام کر میں پورے ڈسٹرکٹ دا افسر ہوں. تیرا کوئی معاملہ ہوئے تو میرے نال آ کے رابطہ کر لے. ہوں جس نو افیسر اے آکھے بے تو مینوں آ کے مل لیا گا جدا انہوں کام پہ جاوے تے وہ ودا ہوئے منشی نو بولے دا منشی نو آئیتے آکھے اے اسائی نو آئیتے آدھا ہے اے سچو نو آدھا ہے تے او ڈی سی او صاحب سامنے ویدے بیٹھے ہوئے بھئی میں تے اس نو آکھے بھئی جدا بھی ضرورت پوی تک کئی نو ملے. بولو یار بھئی میں نو آکے دسے میرا جتھو تک میرا اختیار ہے میں تیرا کام کر دے مگر یہ میرے کولو نہیں آیا. اے تلوے اگرو ہدا ہے کو 4 ٹکے دیندہ تے منتا تے ترلے تے سفارشہ ودا کرے دا ہے. ڈی سی او دی اس عزت کیتی ہے یا بے عزتی کیتی ہے؟ انسلٹ کیتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں تو کو وڈا ہے میں جو آکھے ہے بھی میں تیرے نال جتھے ضرورت پوی میں تیرے نال. اے وقت ودا ہوئے تلو 5 تے 12 تے 14 تے 17 نال ودا گین مجدہ ودا ہوئے دس اس اللہ دی عزت کیتی ہے یا اللہ دی بے عزتی کیتی ہے؟ اے مشرک جڑا ہے سب تو پہلے رب دی کبریائی دی چادر دا دشمن. اللہ فرماتا لہو الکبریاء فی السماوات والارض زمین و آسمان دے اندر 14 طبق دی کائنات دے اندر اگر شہن شاہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے. تو خیر بارہ سب تو پہلی شرط لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ نماز نو آباد رکھنا نماز نو سڑن تے سکن دینا نہیں ہے. بھائیو جس بندے نے اللہ دی اس عبادت نماز نو سمجھ لے ہے
او بندہ مرتا سکتا ہے مگر اس اللہ دی ذات و صفات دے نال کسے نو شریک بنا سکتا. اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ سب تو پہلے میں رب دی عبادت نو سمجھ کے ادا کر. جے سمجھی بھاویں لمبے تو لمبے سجدے بھی کریں دا کیوں نہ رہ جائے, خود بیت اللہ دے وچ بھی سجدے کیوں نہ کریں دا رہ جائے. اللہ فرماتا فویل للمصلین, تیری نماز پڑھی نو میں اللہ برباد کر چھوڑیا گا. ان سمجھیں دے پہ ہیں کہ تو مٹھو سڑے دربار تے آئے کوئی نہیں ہے. تے جڑے بندے نے اللہ دی عبادت اللہ دی نماز نو سمجھ کے ادا کیتا ہے, اللہ فرماندا ہے او اجاں سلام بعد چ پھریندا ہے تے او دیاں دل دیاں پوچھ کے میں اللہ مراداں پہلے پوریاں فرما چھوڑیندا. ایک صحابی نے آ کے اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیتی آ کے سنائی. آکھن لگا یا رسول اللہ میرا کوئی خاندان دا بندہ بھی نہیں رہا اور اساں دمی دم دو بندے رہ گئے آئے, ایک میری اہلی ہے تے ایک میں تے جڑا کچھ ساڑے گھر دے اندر اسا سائی وہ اسا کھاندے تے پیندے رہ گئے آئے. آخر کار ایک دے انج دا آندا ہے وہاں دے کھوئی سکھ ویندن, اساں وی اپنے گھر دا سامان کھاون پیون کھاندے رہ گئے آئے مگر کماون والا ساڈے چ کوئی نہ آئی. میں بھی بڑھڑا تے میری گھر والی بھی دھی تے پتر تا میرا آئی کوئی نہ, میں بھی کمزور ہو گیا. آخر کار ایک دے مینوں میری گھر والی آکھن لگی او کرما لیا جے انجے منجی مل کے پیا رہ گئیو تا انج تا گزارا نہیں چلدا. حرکت چ تھوڑا جی آپ باہر نکلیں آؤ کوئی محنت مزدوری کریں آؤ انج تا تیرا میرا گزارا نہیں چلنا. خیر بہرحال یا رسول اللہ میں مدینے دی مارکیٹ دے اندر چلا گیا جتھے مزدور کھلوندے آن میں بھی انہاں دی لائن چ کھڑا ہو گیا کہ جڑے سویرے سویرے مزدور گھننا سین کوئی ہو سکتا ہے دیہاڑی واسطے مینوں بھی نال لے کے چلا جاوے مگر جیڑا بندہ بھی آندا گا او دی نظر چنگے بھلے صحت مند بندے تے ہوندی آئی کیونکہ انہوں پتہ ہوندا گا آخر میں دیہاڑی جو بھرنی ہے تا کم بھی تا دے کولوں لونا ہے اس واسطے او تا چنگے ہٹے کٹے بندے نو لے ویندے مگر میں بڑھڑے بندے نو نال لے کے ونجڑ واسطے تیار. ایک دن انجے ہویا میں آکھیا ہوڑ جے انجے خالی واپس ول جاواں متا میری کرمالی مینوں آکھے تیرے چ کوئی انج دے گیٹس نظر آندے تا تینوں کوئی نہ کوئی گھن ونجے کدائی مینوں تانا نہ مارے چا جو تو ہے جو نکھٹو اس وجہ تو تینوں نہیں لے گئے میں چلا گیا
آبادی تو باہر نکل گیا اتھے ون کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہے نماز پڑھ کے اللہ دگے میں دعائیاں فرمایا اللہ جیڑا کچھ میرے وس دے اندر آئی میں تو او کیتا ہے مگر اسباب بناون والا کون ہے میں تو لین چ کھڑا ہو گیا میں تو حرکت کرن واسطے تیار ہو گیا مگر میرا کوئی اسباب بنیا کوئی نہیں ہے مینوں جداں دنیا تے اور کوئی سبب نہیں نظر آیا تو میں ایو ہی سوچے ہے تک بوا کھڑکاویے تو اس شہنشاہ دا کھڑکائیے اس نو اپنے اندر دی حالات ظاہر کریے کیونکہ مسبب الاسباب کون ہے میرے وستوی اسباب بناون والا کون ہے جداں اللہ دے پاک پیغمبر دی صحبت جبان لاوے والو او بندہ کیویں اللہ دی نماز نو سمجھ کے ادا کرن والا نہ ہوے او دے تے دل دے اندر ہر کلمہ محمد دا سکھایا ہویا اتردا جا رہا ہے اتھے جا کے رو رو کے اللہ دے دربار اگے دعائیں کریندا رہ گیا ہے تے نال ادا ہے اللہ میرے اتے وڈا اوکھا ویلا آ گیا ہے تے تو خود آکھیا انی معاکم جتھے بھی پتھا کھلوتا ہویا تا تیرے موڈے تے ہاتھ رکھن والا کون ہے اللہ میرا تا ایمان ہے کہ میرا ساتھ دیون والا کون اس وجہ تو اللہ کریم نے ایماندارانوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ چھڑیا ہے ایک تا صبر نو بھی دامنی چو ظاہر نہ ہون دے آئے دوسرا میری نماز نو بھی ظاہر نہ تھی ون دے آئے جدائے دو کم تسا کر لے میں اللہ دا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین صابر تے شاکر دے موڈے تے ہاتھ رکھن والا کون ہے تو معلوم ہویا جڑا نمازی آدمی اسی وہ کدی بے صبرہ نہیں ہو سکتا تو سمجھیں دے پہ ہو نمازی آدمی بے صبرہ نہیں ہو سکتا تے نماز بھی پڑھے تے رب دیاں شکایتیں ہی کرے اے جوڑ نہیں ہے نماز بھی پڑھے تے محمد دا چہرہ ہی منائے اے نہیں ہو سکتا یہ اللہ خود آکھے ان الصلاۃ تنہا اے نماز بندے نو رکیں دی ہے کیڑی شے تو عن الفحشاء والمنکر تے امت دی تعریف بھی ان 2 کماں واسطے اللہ دے قرآن نے کی دی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن بولو منکر تے نماز کیا کر دی ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر بندہ نماز بھی پڑھے تے محمد دے چہرے دی بے ادبی کرے اے نہیں ہو سکتا نماز بھی پڑھے تے تھوڑی جی تکلیف آ جائے تے 70 بوہے تے رب دی شکایت کرے اے نہیں ہو سکتا اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا نا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر ایسے لوگ ہوندے جڑے دعویٰ ایمان دا کر دیں در حقیقت و پکے مشرک ہوندے
انہاں ایمان نہیں ہوتا. اسی طرح بظاہر بڑیاں لمبیاں لمبیاں رکعتاں بڑے لمبے لمبے سجدے جسلے ویکھو حضرت ہوری نفلی عبادت وچ لگے ہوئے مگر کرتوت وت بھی بھڑے چھٹے نہیں. ہن دسو نماز کوڑی ہے یا پڑھن والا مصلی کوڑا ہے؟ او مصلی تو مراد نماز پڑھنے والا، او دعا مصلی نہ سمجھے آئے، اے سواد نال مصلی ہے. سواد نال جڑا مصلی ہوندا او دا معنی ہوندا نماز پڑھنے والا کہ یا پڑھن والا، او سین والا ہور ہوندا ہے. تو اللہ جو آتا ہے نمازی آدمی نماز پڑھنے والا اس نو خود نماز ہی نمازی دا ہاتھ پھد کے برے آئی تے بے حیائی تو بچا چھوڑے دی. سبحان اللہ. اسا تو سب پڑھ دے نمازاں بھی ہیں تے چوریاں ڈکیتیاں بھی، زنا بھی، شراب بھی، بے حیائی، اور حتیٰ کہ آج کل تا لوگ حج جڑے کر کے آندے عمرہ کر کے آندے انہاں دی دو نیتاں ہوندیاں. ایک یہ ہوندا ہے بے لوگاں وچ اسا حاجی مشہور ہوئی سا حاجی کلیم اللہ صاحب، ایک تا اے. دوسرا یہ ہوندا ہے بے پچھلے جڑے ہیں نا کرتوت او بخشی وئی سن، ہن لوگ ساڈے اُتے اعتماد کرے سن، وسا کرے سن بے ہن حاجی ہو کے آیا ہن چوری نہ کرے سی. او اس میری حاج دیر وے دیرا سن میں ادھی راتی وات بھی بن کے کھڈی جو کبوتر چوری. حسن دی گل نہیں ہے. میں خود کندیا دا علاقہ ہے اتھے گئے اسے ایک بزرگ گئے پہ سفید ریش ہے، میں اس نے چاچا چا ڈیا بزرگ جو آئی میں چاچا جی چاہ کے اور سا کہ حضرت بڑا متھے تے وٹ پا لے واللہ العظیم. وہ آکھر لگا میں جنے ہون حج کر کے آیا میں تو حج ہی کیوں نہیں سڑیا. یہ میں خود ہو سکتا میں ہون حج کر کے آیا تو میں نو حاجی کیوں نہیں سکتا. یعنی حاجی سڑ کے بھاویں 20 گالی کر لے برداشت. چاچا رشتہ پسند نہیں، وہ جڑی کر رہا ہے وہ پوچھو نہ لگے. ساری زندگی چ ایک حج کیتی ہے حاجی 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 تے نماز 5 ٹائم دی ہے مگر تو اندرو ہو کے مخلص ہو کے اللہ دی عبادت نو سمجھ کے نہیں نہ ادا کریندا تاں تینو کدی بھی کوئی نمازی نہ آکھے. نماز کتنیاں فرض ہیں ساڈے تے 5 پڑھ دیاں کدی ایک دوے نو نمازی سڈیں گے تے جیڑی ساری زندگی چ ایک دفعہ او بھی استطاعت ہووے تاں طاقت ہووے تاں جے طاقت نہیں تو وہ فرض بھی اللہ ساکت فرما دیتا ہے. طاقت ہووے تے ایک واری حج کرنا بندے تے فرض ہے. ایسا تو سا وہ ایک کر لگیے تے چھائیتے ہی پھدی دے. مسلمانوں اے حکومت تے اعتراض کرنے دی بجائے اپنے گریبان جھانک کے ویکھو کہ کلمہ تو پڑھے ہی نہیں مگر اللہ دی او ایک جڑی پہلی فرض کردہ عبادت صلاۃ نماز آئی تینو اوہ پڑھنی نہیں آندی. آباد رکھنا تو کجا رہا یہ دیکھو لو ہون چا پوچھو اے اکسی سبحانک اللہم باب حمدے کا اے باب حمدے کا بھی انہوں نہیں آؤ تے فتوے لاون لگے ہیں ویکھو تے ایڈے ایڈے ارک جڑے فتوے. نماز پڑھ سو کہ نہیں ہوں اجائی انشاءاللہ تے بیٹھے آکھو ماشاءاللہ پڑھ سو. جڑے آئندہ پابندی کرے سو اللہ نو گواہ بنا کے او ہاتھ کھڑا کرو. جڑے بے ایمان ہو بھی شک ہاتھ نہ کھڑا کرو. نماز نو پڑھ سو کہ نہ پڑھ سو. یہ خدا دے گھر بنائے گھر کس واسطے بنائے گا؟ اے جو ایڈے وڈیاں عمارتہ بنا کے تے خدا دے گھر تو سر نماز ہی نہ پڑھو
تو دن قیامت دے یا نماز ہی تیرے یا مسجد کی ہر ایک تیرے خلاف گواہیاں کھالی دیتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کتنے بجے پڑھنا تھا جی اگے پڑھنا آندے ہوندے ہو جمعہ ہی دے. اچھا آکھن لگا یا رسول اللہ میں جس وقت ویکھیا کہ میرا ہن دنیا تے تا اسباب بنیا نہیں میں اس شہنشاہ دے دربار تے ون کے تے بوا لینے آئے ہو سکتا ہے میرے واسطے کوئی اسباب پیدا فرما دے. جدہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے میں گھر آیا میری کرم والی نے میرے کو پوچھا سنا کیویں دن گزرے. میں انہوں آکھیا کہ میں جڑے مالک دی مزدوری کریں دا اس دا دستور تے قانون نے او 3 دن دی مزدوری کٹھی کر کے دیندا ہوندا ہے. میں تا جڑے مالک دا ذکر کیتا ہے میں تا اس ول میرا دھیان میرا ارادہ تے سوچ تا اس ول لائی مگر کرمالی دی سوچ اتھائی دنیا تے رہ گئی. اس سمجھیا کہ جڑے کسے دنیا دے زمیندار یا پیسے ٹکے آلے دی محنت مزدوری کریں اے اس سے دا دستور ہونا ہے کہ او 3 دن دی دہاڑی تے مزدوری کٹھی دینا ہونا ہے. او 3 دیہاڑیاں واسطے منتظر رہ گئی مگر یا رسول اللہ 2 دن بھی میں ون کھلوتا اس دن بھی میری کوئی دیہاڑی نہ لگی. 3 دن میں ون کھلوتا ول بھی میری دیہاڑی کوئی نہ لگی. میں وہ 2 رکعت نماز حاجت ادا کریندا رہ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے جا کے نمازاں بھی ادا کریندا رہ گیا. جب تیسرا دن آیا اس وقت میری ڈھا نکل گئی. اللہ میں تا تیرا نام لے آئی کہ تیسرے دنوں مالک میری مزدوری کٹھی دے دینی آئے. جدہ نماز تو فارغ ہویا ہے تے رو رو کے بیٹھا دعائی منگدا ہے. اللہم انت الغنی المتکبر المتعال لا یزال وانا فقیر انا فقیر علی بابک ومحتاج الیک وعبدک الذلیل. اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل تے صحبت جب باہر لائے اس وقت جدا دعا منگل لگا ہے. سونے پیغمبر دا واسطہ تے وسیلہ بھی نہیں دیتا انج بھی نہیں آکھے اللہ تو اپنے محمد دے صدقے میری ضرورتاں پوریاں کر. تینوں اپنے سونے حبیب دا واسطہ ہی نہیں ڈائریکٹ دا اللہم اے اللہ انت الغنی متکبر متعال. تیرے نال دا غنی بھی کوئی نہیں تیرے نال دا متکبر بادشاہ بھی کوئی نہیں تیرے نال دا شہنشاہ
انا فقیر علی بابک جویں تیرے نال دا شاذور کوئی نہیں انجے اللہ میرے نال دا فقیر تے کمزور اور کوئی نہیں آئے اس وجہ تو علی بابک مینوں صرف تیرا ہی بوا کھلا نظر آئے اس وجہ تو تیرے اگے میں دامن پھیلایا ہے فقیر اس دے بوئے تے آندا ہے جڑا اونوں سخی نظر آئے تے مینوں ساری کائنات جو سخی نظر آیا تو کون اللہ پاکا محتاج الیک میں اپنی حاجات مناجات تیرے بوئے تے لے کے آیا کیونکہ ہر دیاں جھولیاں بھرن والا کون ہے اللہ میں تیرا منگتا تھا پہلے دن دعا مگر تو جو آکھیا ہے جیڑا نماز نو سمجھ کے ادا کرن والا ہوئے انی معاکم میں اللہ اودھے نالوں داغا اللہ میری نماز نو سنا تے سمجھن والا کون ہے تینوں تا پتہ کہ جدہ میں سڑ مریندا اس وجہ تو مریندا پیا کیونکہ تیرے کمالاں والا مینوں دنیا تے نظر کوئی نہیں آیا کیونکہ اللہ جیڑے 5 کمال میں نماز دے اندر تائیں رب دے مننے ایک کمال مینوں کہیں دے وچی نظر نہیں آئے پہلا کمال تیرا میں نماز جکڑا پڑھیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوں کا اللہ 4 کمال تیرے اندر اس وجہ تو 5واں کمال میں منی کھلوتا لا اگا تو سب پڑھو جا لا الہ اے 5 کمال تیتھو علاوہ میں نو کہیں نبی اچوی نظر اس واسطے میں منے ہیں تیرے نال دا شاہزور کوئی نہیں تے میرے نال دا کمزور کوئی نہیں اللہ میں سمجھ کے تیری عبادت ادا کی تھی تو تیرا وعدہ ہے جڑا میری نماز نو سمجھ کے آباد رکھسی انی معکم میں اللہ بولو او دے نال ہن اے میں دسو اے تے ہے سوڑے محمد معصوم دے امتی دی فضیلت اسا امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ تو امتی دی فضیلت ہے تھوڑی میری سوچ ہی نہیں اپڑ سکتی کہ خود محمد معصوم نو اللہ کتنی فضیلت نال نوازیا او دی تو شان ہی بڑی آدھا ہے او دا تو مقام و رفت و عظمت بڑی آلہ ہے اتھے اللہ نے فرمایا او مسلمانوں میں توڑے نالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ غار سور چاہت حالانکہ سونے محمد کریم نے ہجرت دا بڑا مشکل ترین رستہ منتخب فرمایا عام رستے تو ہٹ کے پیغمبر گئے اسے واسطے گئے بے تاکہ پچھو مخالفین نو پتہ نہ چلے مگر انہوں نے ایک کھوجی گول لیا قریشیہ نے پچھو لا دی تو نے بارلو کھرا چیندہ اس غار دے اتے اپیڑا ہے او جڑے غار دے وچ سوڑا محمد پاک اور حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما جدہ اتے پہنچے او غار دا دہانہ جڑا آئی دروازہ جڑا آئی وہ اس آیت دا آئی
کہ وہ اگر تلے نجا کے ویکھے نا تو سامنے محمد پاک دا سر مبارک نظر آتا. نبی علیہ السلام تا اپنا سر مبارک صدیق اکبر دی گود وچ رکھ کے تے آرام پہ فرمائی دیا. وہ جھولی بھی کیڑی بختاں لیے جس وچ رحمت للعالمین سر رکھ کے ستا پیا. اس واسطے جدہ ہجرت دی تیاری ہوئی نا تو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دے گھر تشریف لے گئے تو انہاں فرمایا بھئی صدیق تیاری کر، حکم آ گیا ہجرت کرن دا. نبی علیہ السلام نے آکھن لگا یا رسول اللہ مینوں کچھ دینا تو اے آثار نظر آندے ودے ہن، میں اس واسطے پہلے ہی کچھ تیاری کر رکھی. مزید بھی 12 کو ساز و سامان کٹھا کیتا. اور جس وقت تیاری ہو گئی چلن دا جدہ ٹائم آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بھی چل میرے نال. حضرت ابو بکر صدیق آکھیا یا رسول اللہ میرے مائی باپ تے محمد تے قربان ہو جاویں، تیرا حکم ہوئے تے صدیق سوچی پوے اے نہیں ہو سکتا، میں تیار ہوں توڑے نال، مگر یا رسول اللہ یہ توڑی مرضی ہے کہ میں توڑے نال ہم رکاب ہم سفر ہوا، یہ توڑی منشا ہے. تو اگوی تو نبی آئی بجھ گیا کہ صدیق اکبر پوچھنا کیا چاہتا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدیق میری مرضی پیچھے ہے، پہلے اس دی مرضی ہے کہ تیری رفاقت جو صدیق اکبر ہونا چاہیے. اے اللہ دی مرضی ہے کہ تے محمد دا رفیق سفر ابو بکر صدیق ہوئے. وہ سمجھیں دے پہ ہو او صدیق اکبر اپنی گود وچ محمد پاک دا پاک سر مبارک رکھ کے بیٹھا ہے. اتو مخالفہ پڑا صدیق اکبر دی نظر پہ گئی، اتو مخالفین دا بھی خطرہ، تلے محمد معصوم بھی آرام پہ فرمائندے ہیں، محمد دے آرام وچ خلل ڈالنا یہ بھی صدیق گوارا نہیں کر رہا. تے سوڑے محمد دی جان نو خطرے چ پا کے چپ کر کے بانا اے بھی صدیق گوارا نہیں بے کرے. آخر کار نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ او سامنے دشمن آئے کھلے تے جی نائنج کر کے اپنے پیرہ در نجھا کے چا ویکھے نا تو سامنے تائیں محمد پاک دا سر مبارک نظر آوائی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ. قرآن کوئی بھی حافظ ہے توڑے بیچ سارے وہ فصلی ہو سو رمضانی حافظ ہے بھئی رمضان آسی تک دور کرے سے نہیں تو گیا. ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ساڑے نالے، اللہ توجہ کر اتھے ایک نبی ہے تے دعا صدیق جدہ نبی نے جواب دیتا ہے تن نبوت صداقت نو ملا چھوڑے ہے. یعنی کیا مطلب معنی جی میں اللہ نے نبوت دی حفاظت کرنی ہے انہیں میرے صدیق دی صداقت دا محافظ بھی کھوڑے. انہیں ایک موقع اتھے بھی آیا ہے جدہ بنی اسرائیل دریائے کلزم دے کنارے تے پہنچے تے اس وقت آکھن لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، حال وے مارے گئے سے اگو دریائے تے پچھو فرعون
اودیاں موجاں تے فوجاں چڑھیاں ہوئیاں قوم ساری آکھن لگ گئی مر گئے اس آج اساں انہاں دے رگڑے کولوں بچ نہیں سکدے اس وقت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا فرمایا کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں معی یا ربی ہرگز نہیں ساڑھے اتے کدی بھی فرعون دا لشکر غالب نہیں آ سکدا کیوں معی یا ربی میرا رب میرے نال میرا رب میرے نال اتھے اس معنا نہیں فرمایا بلکہ معیہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ دے پیغمبر نو اپنی قوم تے اعتبار کوئی نہیں وہ قوم تائیں جڑی آدھی کھلیائی لمدرکون مارے گئے اساں اس وجہ تو اپنی طرف نسبت فرمائی ہے معی یا ربی میرا رب میرے نال ہے کیونکہ پیغمبر نو اپنی قوم تے اعتماد کوئی نہیں ہے مگر ایتھے سوڑے محمد کریم نے ان نہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معیا غم نہ کر اللہ میرے نال ہے بلکہ فرمایا غم نہ کر اللہ ساڑے نال ہے کیا مطلب ہے جیویں صدیق نو نبوت یقین انجھے نبوت نو اپنے صدیق دی صداقت یقین ہے لہذا اللہ دا پیغمبر فرماندہ غم نہ کر اللہ ساڑے نال ہے خود پیغمبر بھی فرما رہا کہ ساڑے نال کون ہے معلوم ہویا پیغمبر دا بھی او توڑی کم نہیں چل سکدا پیغمبر بھی او توڑی اپنے مشن دے اندر کامیاب نہیں ہو سکدا جدو تک او دے نال کون ہوئے جے توڑی معیت نصرت کرن والا کون ہوئے اس وجہ تو اللہ فرماندہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرماندہ ہے جڑا انجدہ میرے دین نو جب مار کے رکھنا لاؤوے میری عبادت نو سمجھ کے ادا کرنا لاؤوے جڑا اپنے جسم تے مال نو ستھرا تے پاک رکھنا والا ہوئے او دی نصرت کرنے والا کون ہے تے جائیں دی میں اللہ نصرت کرا جائیں دے موڑے تے میں اللہ ہاتھ رکھا جائیں دی معیت چ میں اللہ رل جاواں فلا غالب لکم او دیوتے کدی کوئی غالب آ سکدا کوئی نہیں ہے دروئی خدا دینے او مسلمانو ایک مسئلہ تو سوی دسو اللہ دے پیغمبر دا ساتھ دیوان والا کون ہے اللہ دے پیغمبر دی نصرت کرن والا کون ہے اللہ دے پیغمبر دی معیت چ کون ہے اللہ دی شرم تو نہیں آدھا اللہ دا نام لون لگا شرم تو نہیں پہ چلو جے آندہ ہی ہے تو خلوص نیت نال اللہ دا نام لو بھائیں بے شرم ہی بڑھ جاؤ اللہ کریم فرماندہ ہے کہ میں خود اپنے پیغمبر نو فرمایا
لننصر رسلنا اللہ فرماتا ہے ایسا وعدہ فرمایا لننصر اپنے رسول دی نصرت کرنے والا کون ہے اللہ فرماتا ہے جویں میں اپنے رسول دی مدد فرمائی جویں میں اللہ نے اپنے رسول دی نصرت فرمائی والذین آمنوا فی الحیات الدنیا انہیں طرح اپنے رسول تے ایمان رکھن والے مومنین دی بھی دنیا تے نصرت کرن والا کون ہے او جڑے منیں دے ہو کہ پیغمبر دا ناصر کون ہے پیغمبر دی کان تے ہاتھ رکھن والا کون ہے مومن دی بھی نصرت کرنے والا کون ہے اللہ فرماتا ہے جیندی میں رب نصرت کر دیں گا فلا غالب لکو او دیوتے کوئی غالب آ سکتا کوئی نہیں ہے اللہ دائے میں پیغمبر دی نصرت بھی کی تھی تے جیندی میں نصرت کر دے وا او دیوتے غالب کوئی آ سکتا نہیں تے جڑا عجمی آکھے کہ لبید ابن عاصم دیاں تھیاں دا جادو پیغمبر تے غالب آ گیا جادو دا اثر ہو گیا پیغمبر دا معاذ اللہ داڑھی والے وال تھین لگ گئے جادو دے اثر دی وجہ تو معاذ اللہ پیغمبر دا دماغ ٹھکانے تے نہ رہیا معاذ اللہ پیغمبر نو بخار آ گیا اپنی امانت دیانت نال دسو اس نے نماز نو سمجھیا کہ نہیں اس نے خدا دے دین نو سمجھیا کہ نہیں جیڑا اللہ دے کہ میں اپنے پیغمبر دی نصرت کرنے والا تے جیندی میں اللہ نصرت کر دے او دے ہوتے کوئی غالب آ سکتا کوئی نہیں ہے تے جیڑا وقت بھی آکھے پیغمبر تے جادو چل گیا ہے پیغمبر تے جادو دا اثر ہو گیا ہے انہیں سمجھو کہ سج ایمان دی ردی بھی موجود نعرہ تکبیر مرکزی شاہد توحید و سنہ مشن علامہ ملتانی نعرہ تکبیر علامہ قاری کلیم اللہ خان ملتانی نعرہ تکبیر یار میں کیوں دیتا ہے میں نعرے دا شوقین نہیں ہوں میں اس بات دا البتہ کوشش کرے نا بے تسا نال نال بولے کرو تاکہ میرا ذہن مطمئن رہے کہ تو انہوں میری معروضات دی سمجھ بس یہ میاں بولن لگے تکلیف ہوئے انہیں ہی تو کار چھوڑے کرو انہیں ہی کرن لگے کو تکلیف ہے ویسے اکثر نے عمل کیتا بولے نہیں انہیں کیتا اللہ آکھے جو میں اپنے سونے محبوب دی ہر موقع تے نصرت فرمائی سونے محمد معصوم دی نصرت کرنا اللہ کون تے اجا کوئی آکھے جو نہیں انہاں جادو کیتا تے معاذ اللہ سونا محمد پاک بیمار ہو گئے معاذ اللہ انہاں دا دماغ ٹھکانے تے نہ رہیا یہ سوچ رکھن والا خود احمق ترین بے وقوف ترین الو دا پٹھا ہو سکتا ہے میرے محمد دے وال نو بھی اللہ ڈنگا نہیں ہوگا کیونکہ میرا سونا محمد پاک پیر دی چیچی دے ناخن دے کروڑوے حصے تو لے کے سر دی چوٹی تک اللہ نے سارے دا سارا مجسمہ رحمت بڑھا کے گلے محمد پاک دے وجود دا ایک وار رحمت بن کے آیا ہے تے اللہ دی رحمت تے کدی زحمت غالب آ سکدی نہیں ہے جادو نیری لعنت ہے جادو نیرا کفر ہے جادو نیری ضلالت ہے جادو نیری شیطنت ہے وہ نیری لعنت ہے محمد سارا رحمت ہے
رحمت تے کدی لعنت غالب نہیں آس اور گل دی سمجھ آئی نہیں کہ رہی ہے ہاں گل میرا خیال ہے پچھلی تو سب بھول گئے اس وقت وہ آکھن لگا اللہ تو جو آکھے ہے کہ میں تواڈے نال تا آج تیسرا دن نے تیرے نال دا شازور کوئی نہیں تے میرے نال دا کمزور اللہم اقضِ حاجاتنی لا کفیلی ولا وکیلی ولا مأوى ولا ملجا الا انت سبحانک ربی اللہ میری حاجات نو پورا کرنے والا کون ہے میرا کوئی دنیا تے بھی کفیل کوئی نہیں میرا کوئی کارساز کوئی نہیں میرا کفیل بھی تو ہے تے میرا وکیل بھی تو ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل تیرے نال دا وکیل بھی کوئی نہیں تیرے نال دا کفیل بھی کوئی نہیں تیرے ہوندیاں مینوں ہور پاسے دلیل کرن دی وی لوڑ مگر ہن چونکہ نبی تا ہے ہی نہیں جڑا اللہ اودے نال گلاں کرے اللہ دیاں گلاں تے نبیاں نال ہوندیاں وہی جڑی آندی ہے نبی تے آندی او سمجھ رہے ہو نا وہ نبی تو نہیں مگر صحبت نبی دے اندر رہ کے اللہ دا سچا ولی ضرور ہے خیر بہرحال اسے کیتا تیسرے دن بھی پورا ہو گیا ہو سکے آج تک کرمالی نے پوچھنا ضرور ہے لہذا او دے حملے تو بچن کیتے کوئی بہانہ بھی بناونا ضرور ہے جڑی موڑھے تے چادر چائی ودا اس دے اندر ریت دے چھوٹے چھوٹے وٹے کٹھے کر کے تے تھوڑی جئی چھوٹی جئی پوٹلی بنا کے موڑھے دوتے سٹ لئی اس سٹ کے تے ٹور پہ آئے کہ جس وقت میں گھر وینا ہے اس نے آکھنے آئی تتریہ دن نا 10 کیک گھن کے آیا بڑھڑ دے پہلے حملے تو بچن دی خاطر میں انہوں اکسا اہلے جڑا کچھ کمایا گھن آیا تیری اینا جلدی دی وجہ تو دند ایک نہیں سلامت ٹائم ہو گیا تو بس کریے تو زین کریے جی تو بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا بھائی صوفی صاحب جس ٹائم میں تقریر ختم کرے جماعت ہو سی اس تو بعد جڑے مسلمان ہو اپنی جا تو اٹھے آئے نہیں جماعت تے بعد جتھے بیٹھے ہو سو تھا ہی بیٹھے صفحہ دی حالت ہے یہ ساتھی توڑے درمیان پھر لئی سے جنہوں توفیق دیوے اللہ پاک اپنے گھر دی خدمت کرنے دیو جتنا کچھ ہو سکے اس گھر دا تعاون ضرور کرے ٹھیک ہے چونکہ ہون بیان ہو رہا اللہ دا قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اے اللہ دے قرآن دی بے ادبی توہین ہے کیونکہ اللہ فرماندہ جتھے قرآن پڑھا جا رہے ہوئے او دے واسطے توجہ دا ہونا تے خاموشی دا ہونا ضروری ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا توجہ نال بیٹھ کے سننا اور خاموشی نال سننا ہے مسلمان تے فرض ہے دوران تقریر اٹھ کے جھولیاں نہ پھیر او سمجھ آئی نہیں دیونی تے تو اگے ہی کائی شے نہیں کرما لے
یہ تو تواڈے متھے ہی دسے دے پے چلو خیر بہرحال پیسہ اس سے دا ہی لگدا ہے خدا دے گھر تے جیندے پیسے نو اللہ پسند فرمائی اے جس وقت سلام پھر وئی سی اسے اپنی جگہ تے بیٹھے رہے اے دوست صفاں دے وچوں پھر لئی سن جس کسے کو تعاون کرنا کر ہن اس تو تے جان چھٹ گئی نے او دی جا تے 5-7 منٹ ہور لا لواں اللہ 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 دے قرآن نے فرمایا جڑا مومن بندہ ہے او دا ساتھ دیوان والا کون یہ گل شروع فرمائی آئی اللہ فرماندا ہے انی معکم میں اللہ توڑے نالا مگر شرط دو ایک تا میری صلات نو ضائع نہ پہ کرے آئے میری عبادت نو سمجھ کے ادا کرے آئے تے دوسرے آتیتم الزکاة اشرت زکاة بھی ادا کرے آئے اللہ دے رستے تے مال نو خرچ کرے آئے تاکہ نماز پڑھنال تیرا وجود پاک ہو جائے تے زکاة دیون نال تیرا مال بھی پاک ہو جائے نماز نال تو باہروں پاک ہو ویسے تے ستھرا کھاون نال تو اندروں پاک ہو ویسے مشرک دیاں کٹھیاں نہ لکیں پیا غیر اللہ دے نا دیاں یارویاں تے ختمہ تے نہ ڈھویں پیا اللہ فرماتا ہے حرام کولوں بھی بچوان تے حلال دی اتباع تے فرما برداری چل لگوان تاکہ نماز نال تیرا وجود پاک ہو جاوے تے حرام کولوں بچن نال تیرا اندر بھی ستھرا تے پاک ہو جائے اس واسطے اس بندے نے بھی کم وہ کیتا ہے جڑے کم کرنے دا آڈر خود اللہ نے فرمایا جویں جویں تکلیفاں ودھدیاں گئیاں انہیں رابطہ کہندے نال جڑیندا جا رہا ہے نماز اللہ دی ادا کردا جا رہا ہے جو ہی اپنے گھر دے نیڑے گیا ہے اجاں کچھ قدم پچھا ودا تے گھر والی نے دروازے نو تھپ تھپایا ہے کھڑکایا ہے او اللہ دا بندہ اتھائی ایک واری چھہ گیا ہے اللہ ہی خیر کرے اگے تک گھر بیٹھی ہو دی آئی آج بوہے تے آئی کھلوتی آج وڈی غضب نہ کوڑیاں ہے کہو کترے دن بھی پورے ہو گئے ہوڑتا ہو سکھن جلدی لیا تے میں کوئی کھاون پکاون دا بندوبست کرا خیر بہرحال جو ہی دروازہ کھولے آئے میں انہوں موٹھے تو چادر لہا کے جڑے وٹے پا کے لے گیا گا انہوں دیویں لگا گا او مینو آتی ہے او کرما لیا اپنی مزدوری اپنے کول رکھ جڑا کچھ کما کے گھننا ہے او اپنے کولو رکھ مینو یا رسول اللہ میری گھر والی نے ان اشارہ کر کے آکھیا ہے او ویکھ لے اج چوکے تیسرا دن نہیں تو گیا ہے میں چکی صاف کر کے رکھی ہے کہ اج تک کوئی دانے یا جو لے کے آسی تے اس چکی تے دانے پیس کے اٹا تیار کرے سا ہے اللہ دی قدرت کرشمہ ہے کہ اس ٹائم دی چکی آپے چل دی پئیے تے آٹا آپے اللہ دیندہ پہ آئے آٹا بھی ملدا پیا ہے دوسرا اے ہے کہ میں اندر جس وقت مکان چ گئی ہاں اتھے مینوں ایک بازو جیا دیوار چوں نکلے ہویا نظر آئے تے او دے ہاتھ دوتے ایک سونے دا تھال ہے تے اس تھال دے وچ لال ہیرے جواہرات
او تھال بھریا ہویا ہے تے مینوں کسے آکھیا ہے اے لیلا ترے دن دی مزدوری آ گئی تے اگاں نوی سوی وپار اے سارے تھال چمکار لال جواہرات پائے جس وقت اس نے اے سارا کچھ دکھایا آکھن لگا یا رسول اللہ میں اوہ چادر اپنی گھر علی نو آکھیا میں تیرے حملے تو بچن دی خاطر اے موٹے موٹے وٹے رے دے پاکے تے گھن آیا گھن وانجی کو پیر ون کے سٹ کے تے چادر صاف کر کے لے آ جدا وہ پیر صاف کرن واسطے گئی ہے ایک ایک وٹا اللہ نے سونے دا بنا چھوڑیا ہے مطلب کیا ہے اللہ دا رسول جو فرماندہ ہے انا ظن عبدی اللہ فرماندہ ہے جنہیں بندہ میرے نال گمان کریندا ہے میں اللہ انجھ دو دے نال وپار کریندا میرے نال جو اس گمان سونا کیتا میں بھی او دیاں نمازاں دا بدلہ انہوں سونا نصیب کر دیتا اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے کہ جیڑا بندہ نماز نو سمجھ کے ادا کرنے والا ہوندہ ہے او دا ساتھ دیوان اللہ کون اللہ